السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ہم نے شعر نمبر 3 کی تشریح کی تھی۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آج ہم شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے۔ نظم ہمارے پاس ہے، ہمارا عنوان ہے جی نعت کا شعر نمبر 4 جو ہے وہ آج ہم نے کرنا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے عزیز طلباء، آپ اپنی کتابیں کھولیں اور کتاب پہ جس طرح ہم پہلے 3 اشعار کے معنی کتاب پہ لکھے ہیں، آپ نے اسی طرح شعر نمبر 4 جو ہم کریں گے ان کے الفاظ کے معنی بھی جو ہے وہ آپ اپنی کتاب پہ لکھ لیں۔ اب انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا۔ انسان سے مراد یہاں بشر ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ عرفان یعنی پہچان، یقین یعنی اعتماد، اعتبار یعنی بھروسہ۔ دوبارہ اس کے معنی سنیں، انتہائی آسان معنی ہیں ہمارے پاس۔ انسان، بشر، عرفان، پہچان، یقین، اعتماد، اعتبار، بھروسہ۔ 1.5 لائن کا مفہوم جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے جس طرح باقی اشعار کا کیا ہے، کہ مفہوم اس کا اس طرح بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے ذریعے انسانوں کو پہچان عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کی بدولت لوگوں کے اندر یقین اور اعتبار کو مستحکم فرمایا، یعنی مضبوط کیا۔ اپنے کردار سے اور اپنی ذات سے انسانوں کو پہچان عطا فرمائی اور اپنے کردار کی بدولت لوگوں کے اندر اعتبار کو جو ہے وہ مضبوط کیا۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے 3 اشعار میں بھی جو ہے وہ یہی بات ڈسکس کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ تمام لوگ جو تھے وہ جہالت میں مکمل طور پر اتھاہ گہرائیوں سے ڈوبے ہوئے تھے۔ اب پہلا مصرع ہے ہمارے پاس شعر نمبر 4 کا کہ اب انسان کا عرفان ہوگا، یعنی کہ انسان کا دشمن تھا زمانہ جاہلیت میں۔ ماں باپ کی پہچان نہیں تھی کسی کو، معاشرتی قدریں جو ہیں، اخلاقیات جو تھے وہ مکمل طور پر مٹ چکے تھے۔ چوری کرنے کو بہت زیادہ فخر سمجھا جاتا تھا۔ جو شخص چوری کرتا تھا وہ بہت فخر سے بتاتا تھا کہ میں نے چوری کی۔ شرافت کو جو ہے وہ کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ تو ان تمام حالات میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انسانیت کا سبق دیا، انسانیت کی عزت جو ہے وہ بڑھائی، انسان کو جو ہے مسند پر بٹھایا، اشرف المخلوقات کی۔ مسند کہتے ہیں کرسی کو۔ لوگ پیدا ہوتے تھے، مر جاتے تھے، لیکن جینے کے انداز سے ناواقف تھے۔ کسی ایسے فرد کی اس دوران ضرورت تھی جو کہ لوگوں کو اخلاقیات سکھائے، لوگوں کو جو ہے وہ انسانیت کا سبق پڑھائے۔ تو ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہی جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ اب دوسرا مصرع دیکھیے کہ یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا، کہ لوگوں کو جینے کے طریقے بتانے والا محبوب خدا جو ہے وہ آ گیا، جس نے اپنے کمال ترین اخلاق حسنہ کی بدولت لوگوں کی بے یقینی کو یقین میں بدلا۔ یعنی لوگ جو تھے وہ ان سے جینے کا حق جو ہے وہ چھین لیا گیا تھا، بے یقین، نا امید ہو چکے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی بے یقینی کو یقین میں بدلا، لوگوں کے لیے دوسروں کی جان، مال اور اولاد کی توقیر کو یکساں قرار دیا، بڑوں کا احترام لازمی قرار دیا، بچوں پر شفقت لازمی قرار دی۔ تو اس دوران شاعر جو ہیں وہ بہت خوبصورت شعر جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا۔ یعنی لوگوں کے ساتھ سچا پیار کرنے والا، لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے والا جو ہے
وہ منشور یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ اب ایکچوئل میں شاعر جو ہیں وہ ہمیں اصل میں یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو عظمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی عطا کی، انسانوں کو جامع محبت آپ نے عطا کیا، انسانوں کے اندر سے نفرت کو کس نے نکالا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو یہاں ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ تو یہاں اس پورے بند سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ یعنی ان شارٹ ہمیں کس چیز کا سبق جو ہے وہ ملتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے لوگ جو تھے انسانیت کا سبق بھول چکے تھے، کسی کو ماں باپ کی پہچان نہیں تھی، اگر کسی کو ماں باپ کی پہچان تھی بھی تھی تو وہ ماں باپ کو جو ہے وہ یعنی مکمل طور پر جو ہے برے سلوک کیا جاتا تھا ان کے ساتھ۔ لیکن ان تمام حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے تمام لوگوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا، لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے، جہالت کے اندھے کنویں سے جو ہے وہ نکالا اور انسانیت کا سبق جو ہے وہ لوگوں کو دیا۔ یہاں تک تھا جی ہمارا آج کا شعر نمبر 4۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ہم شعر نمبر 5 کی تشریح کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تو جو کہ شعر نمبر 5 جو ہے وہ بھی انتہائی آسان ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم کل اپنے ایک نئے شعر کی تشریح کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔